بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے ڈاکٹر خالق داد ملک رحمہ اللہ کی کتاب اختبارات اللغۃ العربیہ سے، حصہ ہے علم العروض۔ سوال نمبر 1 ہے، علم العروض کا حصہ: علم باصول یعرف بها صحیح اوزان الشعر و فاسدها وما یعتریها من الزحافات والعلل۔ ایسے اصول کا جاننا جن اصولوں کے ذریعے سے صحیح اوزان کو پہچانا جائے، شعر کے صحیح اوزان کون سے ہیں اور شعر کے فاسد اوزان کون سے ہیں، جن اصولوں کے ذریعے سے شعر کے صحیح اوزان اور فاسد اوزان کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ وما یعتریہا، اور اشعار کو یا اشعار کے اوزان کو، من الزحافات والعلل، زحافات اور علل جو خاص قسم کے تصرفات ہیں، یعنی اشعار کو جو تصرفات لاحق اور پیش آتے ہیں، ان تصرفات کو جاننے کا نام اور ان اصولوں کو جاننے کا نام جن کے ذریعے سے شعر کے صحیح اوزان اور فاسد اوزان پہچانے جائیں، ایسے علم کا نام ہے علم العروض۔ تو یہاں سے علم العروض کی تعریف کی ہے کہ علم العروض کہتے کس کو ہیں، کہ علم العروض ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن اصولوں کے ذریعے سے شعر کے صحیح اور فاسد اوزان کو پہچانا جائے، اور شعر کے اندر جو تصرفات شعر کے اوزان کے اندر جو تصرفات پیش آتے ہیں، جو تصرفات ہوتی ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، وہ علم عروض کے اندر اور علم عروض سے پہچانی جاتی ہیں۔ علم العروض کے اندر ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، الشعر العربی من حیث ہوا موزون باوزان مخصوصہ، ہوا موضوع، یہاں سے علم عروض کا موضوع بیان کر رہے ہیں۔ علم عروض کا موضوع ہے شعر عربی، اس حیثیت سے کہ وہ خاص اوزان کے ساتھ موزون ہے، یعنی ایک خاص وزن پر ہے، اس حیثیت سے کہ وہ شعر عربی ایک خاص وزن پر ہے، وہ شعر عربی علم عروض کا موضوع ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، واضع علم العروض ہوا، علم عروض کا واضع کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے، علم عروض کا واضع خلیل بن احمد الفراہیدی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، تمجیز الشعر من غیرہ فیعرف به ان القرآن لیس بشعر ذلك من اغراض و فوائد۔ شعر کو غیر شعر سے جدا کرنا، جس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ قرآن شعر نہیں، یہ اغراض اور فوائد میں سے ہے علم عروض کے۔ یعنی علم عروض کی غرض کیا ہے، علم عروض کا مقصد کیا ہے؟ علم عروض کی غرض اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شعر کو غیر شعر سے ممتاز کرنا، کہ انسان کو پتہ چل سکے کہ یہ کلام شعر ہے اور یہ کلام غیر شعر یعنی نثر ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک شعر نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص اوزان پر نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، علم یعرف بها احوال اواخر الابیات الشعریۃ من حرکت و سکون و لزوم و جواز و فصیح و قبیح و نحوها۔ وہ علم جس کے ذریعے سے ابیات شعریہ کے آخر کے احوال معلوم کیے جائیں، جو اشعار ہیں ان کے آخر کے احوال، آخری کلموں کے احوال کو پہچانا جائے، جس علم کے ذریعے سے وہ احوال کیا ہیں، من بیانیہ ہے، کبھی وہ اس کا آخر اس پر حرکت ہوگی، کبھی وہ اس پر سکون ہوگا، اور کبھی یہ حرکت اور سکون لازم ہوں گے، اور کبھی یہ جائز ہوں گے، اور کبھی ایسا کرنا فصیح ہوگا اور کبھی ایسا قبیح ہوگا۔
تو ان چیزوں کو پہچاننا کہ شعر کے آخر میں حرکت صحیح ہے یا سکون صحیح ہے، حرکت لازم ہے یا جائز ہے، اور حرکت آ جائے اس کی حرکت کی جگہ پہ اس کو حرکت کی جگہ پہ سکون لایا جائے تو ایسا کرنا قبیح ہوگا یا فصیح ہوگا۔ جی یہ چیزیں تمام کی تمام بیان کی جاتی ہیں علم القوافی میں۔ تو یہ علم قوافی کی تعریف ہے کہ علم قافیہ کا تعلق اشعار کے آخری کلمات کے ساتھ ہوتا ہے، اشعار کے آخری کلمات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے علم القافیہ کا۔ علم العروض کا تعلق جی پورے شعر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شعر خاص اوزان پر ہے یا نہیں ہے، اور علم القافیہ میں شعر کے جو آخری کلمات ہیں ان کلمات کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے اواخر الابیات الشعریۃ من حیث ما یارز لها ہوا موضوع۔ جی ابیات شعریہ کے آخری جو کلمات ہیں اس حیثیت سے کہ ان کو مختلف احوال پیش آتے ہیں، یہ موضوع ہے علم القوافی کا۔ جی آگے سوال نمبر 7 ہے واضح علم القوافی، علم قوافی کا موضوع کون ہے، واضح کون ہے بلکہ علم قافیہ کا واضح اول کون ہے، تو اس کا واضح ہے محلحل بن ربیعہ۔ سوال نمبر 8 سے جی بحور کی تعداد ذکر کی جا رہی ہے۔ بحور بحر کی جمع ہے، اور بحر سے مراد وہ خاص اوزان ہیں، جی وہ خاص پیمانے ہیں جن پر اشعار کو پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر اشعار ان خاص اوزان پر ہیں تو وہ اشعار کہلائے جائیں گے، اگر کوئی کلام ایسی ہے جو ان خاص اوزان پر نہیں ہے تو وہ شعر نہیں کہلائے گی۔ تو ان کی تعداد ہے، ان پیمانوں کی تعداد جی امام خلیل بن احمد فراہیدی کے ہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے سوال نمبر 8 پہ۔ جی عدد البحور الشعریۃ عند خلیل بن احمد الفراہیدی، جی بحور شعریہ کی تعداد خلیل بن احمد فراہیدی کے ہاں کتنی ہے جی 15 ہے۔ تو خلیل بن احمد الفراہیدی نے جی اشعار کو پہچاننے کے جو پیمانے مقرر کیے ہیں ان کی تعداد 15 ہے، جن کو یہ علم عروض کی اصطلاح میں جی بحر کا کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع بحور آتی ہے۔ ما هو البحر الذي زاد الاخفش المتوسط على بحور الخلیل، وہ کون سی بحر ہے جس کا اضافہ کیا اخفش اوسط نے بحور خلیل کی بحروں پر۔ 15 بحریں تو خلیل نے ذکر کی، ایک بحر کا اضافہ کیا ہے امام اخفش اوسط نے خلیل کی بحروں پر، تو وہ بحر کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ ہے بحر متدارک۔ تو 16ویں بحر جس کو امام اخفش نے ذکر کیا اور اس کا اضافہ کیا امام اخفش اوسط نے، وہ بحر متدارک۔ تو کل بحریں اب علم العروض کے اندر 16 ہو گئی۔ اشعار کو پہچاننے کے پیمانے علم العروض میں وہ کتنے ہو گئے جی 16۔ سوال نمبر 10 ہے تسمى التفعیلۃ الاخیرۃ فی الشطر الاول من البیت۔ تفعیلہ سے مراد وزن ہے۔ یہ جو بحر ہوں گے یہ مختلف اوزان سے بنیں گے، تو ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے کا نام ہے شطر اول، پہلے مصرے کو کہیں گے شطر اول، اس کا نام مستقل آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں شعر کے پہلے مصرے کے آخری وزن کا نام رکھا جاتا ہے عروض۔ سوال نمبر 10 میں عروض کی تعریف ہو رہی ہے۔ عروض کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں شعر کا جو پہلا مصرع ہو اس پہلے مصرے کا جو آخری وزن ہوگا، ہر مصرع 3 سے 4 وزنوں سے مل کر بنے گا۔ تو شعر کے پہلے مصرے کا آخری وزن، آخری تفعیلہ، اس کا نام عروض ہے۔ سوال نمبر 11 ہے تسمى التفعیلۃ الاخیرۃ فی الشطر الثانی من البیت۔ جی شعر کا جو دوسرا مصرع ہوگا، دوسرا جز ہوگا، دوسرا حصہ ہوگا،
اس کا آخری جو وزن ہوگا اس کا نام رکھا جاتا ہے ضرب۔ تو یہاں سے عروض اور ضرب کی تعریفیں سامنے آ گئیں کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہوگا اس کا جو آخری وزن ہوگا، آخری تفعیلہ ہوگا، اس کا نام ہے عروض، اور شعر کا جو دوسرا مصرع ہوگا اس کا آخری جو وزن ہے اس کا نام ہے ضرب۔ تو سوال نمبر 12، تسمى التفعیلات سوى الضرب والعروض فی شطرین من البیت۔ نام رکھا جاتا ہے ان اوزان کا جو ضرب اور عروض کے ماسوا ہیں، فی شطرین دونوں مصروں میں، شعر کے دونوں مصروں میں، ان کا نام رکھا جاتا ہے الحشو۔ جی، تو شعر کے اندر چاہے وہ پہلا مصرع ہو یا دوسرا مصرع ہو، عروض اور ضرب کے علاوہ باقی جو اوزان ہیں ان کا نام ہے حشو۔ تو یہ سوال نمبر 9، 10 اور 11 میں اشعار کے اوزان کو مختلف نام دیے گئے، ان کو تقسیم کیا گیا کہ جی اشعار کے جو اوزان ہیں ان کے 3 نام ہیں، ایک نام عروض ہے اور ایک نام ضرب ہے اور تیسرا نام حشو ہے۔ عروض کس کو کہتے ہیں کہ پہلے مصرعے کے آخری وزن کو عروض کہتے ہیں اور دوسرے مصرعے کے آخری وزن کو ضرب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعر کے جتنے اوزان ہیں ان سب کا نام جی حشو ہے۔ سوال نمبر 12 تو ہو گیا، بلکہ 13 سوال نمبر، یسمى الشطر او المصراع الاول من البیت الصدر۔ نام رکھا جاتا ہے شطر بمعنی جز، مصراع بمعنی مصرع، پہلے مصرعے کا یا پہلے جز کا، شعر کے پہلے مصرعے کا یا پہلے جز کا نام رکھا جاتا ہے صدر۔ تو یہاں سے صدر کی تعریف کی ہے کہ شعر چونکہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں سے جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کا نام صدر رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، یسمى الشطر او المصراع الثانی من البیت العجز۔ شعر کا جو دوسرا مصرع ہوگا یا دوسرا جز ہوگا یہ اس کا نام رکھتے ہیں عجز۔